Let's spread the knowledge of the truth. ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ عالم الغیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، تاہم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی الہام اور نیک لوگوں کو خواب اور بعض دفعہ جاگتی آنکھوں سے بھی مستقبل کے کئی مناظر دکھا دیتا ہے۔ اور رہی بات کاہنوں نجومیوں کی سچی پیشن گوئیوں کی، تو یہ بات بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کاہنوں نجومیوں کے بارے میں پوچھا، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کچھ نہیں، یعنی وہ جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں، ان پر اعتماد اور بھروسہ مت کیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ وہ ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈال دیتا ہے، پھر وہ کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری 65:13۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا، آسمان پر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، تو جن ان باتوں کو سن کر اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی دو نامور ہستیوں نعمت اللہ شاہ ولی اور نوسٹراڈامس کی پیشن گوئیوں کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوئیں اور آج کے اس دور میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور بھارت لداخ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور ان کے درمیان کئی ایک جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہونے والی جھڑپ کے درمیان بھارت کے ایک آفیسر سمیت 20 دیگر فوجی بھی مارے گئے۔ وادی گلوان میں یہ ہلاکتیں 1999 کی کارگل جنگ کے بعد بھارتی فوج کو لداخ میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے، جبکہ 1967 کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب بھارت اور چین کی افواج کے درمیان جھڑپ میں کسی ایک ملک کو اتنا بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہو۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے کے پیچھے دو ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بھارت اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق ہو سکتا ہے، جو ہر صورت میں سی پیک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کرنا بھی اس کشیدگی کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اور چین پہلے ہی لداخ کے کچھ حصوں پر اپنا قبضہ جما چکا ہے۔ موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو دونوں ممالک کسی بھی وقت جنگ میں کود سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان بھی اس جنگ سے باہر نہیں رہ سکتا۔ نعمت اللہ شاہ ولی اور نوسٹراڈامس کی پیشن گوئیوں کے مطابق اسی پہاڑی علاقوں سے جنگ کا آغاز ہوگا، جو بھارت کی تباہی کے ساتھ بعد میں تیسری جنگ عظیم بن کر مغرب اور امریکہ کی تباہی کا باعث بھی بنے گا۔ ناظرین محترم، نعمت اللہ شاہ ولی کے فارسی اشعار میں حیران کن طور پر انہی پہاڑوں میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے، یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں کہ جب شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا، اور مومن گنگا اور جمنا اور شہر بجنور تک غالب آ جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے، اور ان ملکوں کے مجاہد تمام ہندوستان کا غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا، اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا۔ پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نقارہ بن کر رہے گا۔ اس جنگ کی ابتدا فرانسیسی قوم کی شدید ناراضگی سے ہوگی، اور وہ انگلستان اور اٹلی کو باہمی جنگی معاہدوں میں گھیر لیں گے۔ جرمنی، جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے، روس کے ساتھ اتحاد کر کے جنگ میں شریک ہوگا۔ وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار لے کر میدان میں آئے گا۔ ایک جیسی خصلت والے 2 الف والوں میں سے ایک الف 2 ٹانگوں پر کھڑے سیخ پا گھوڑے کی طرح جنگ شروع کرے گا، جبکہ روس مغربی الف امریکہ پر حملہ آور ہوگا۔ اس الف کی حیثیت اور طاقت اس کو چادانی میں ایک نقطے کی طرح کمتر اور حقیر ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ ان بے ایمان لوگوں نے فساد برپا کر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی۔
آخر کار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آگ کی نظر ہو جائیں گے۔ تینوں ایمان کے سارے دشمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مومنوں پر شان و شوکت اور نوازشوں کی بارش فرمائے گا۔ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا۔ اس کے بعد رہبانیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اس طرح کفر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری نشاط ثانیہ کا دور آئے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو عروج حاصل ہوگا اور وہ حقیقی اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اے مومن، اگر تو ان کاموں کو جلد از جلد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا طلبگار ہے تو خدا را رب عظیم کے احکامات کو دل و جان سے پیروی کر۔ ناظرین مکرم، اس سے پہلے کے دور کے بارے میں بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنے اس نیک بندے کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بھی ضرور پورے کرے گا۔ اور اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یورپ کے اس مشہور دانشور نوسٹراڈامس کی پیشن گوئیوں پر بھی ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں، جس کے بارے میں بعض مسلم محققین کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ لگ گیا تھا، جس میں یہ ساری پیشن گوئیاں لکھی ہوئی تھیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں نوسٹراڈامس نامی اس معروف فرانسیسی دانشور نے لیس پروفیکٹرز نامی کتاب لکھ کر پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ بعد ازاں یہ کتاب 400 برس دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئی۔ نوسٹراڈامس کے مداحوں کے نزدیک وہ مستقبل کے حالات جاننے کے روحانی علوم پر دسترخ رکھنے والا انجیلی عالم تھا، جو عین سچی اور تفصیلی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ شاہ ہنری کی موت، انقلاب فرانس، دوسری عالمی جنگ، ہولوکاسٹ، 9/11، پینٹاگون پر حملہ اور 20ویں صدی کے سائنسی انقلابات جیسے اہم واقعات کی کڑیاں ان کی پیشن گوئیوں سے ملائی گئی ہیں۔ 9/11 کے واقعے پر ان کی پیشن گوئیوں کے ذکر سے امریکہ اور مغرب میں خوف و ہراس پھیلا رہا۔ آخر میں پیشن گوئیوں کے حوالے سے عالمی شہرت کے حامل نوسٹراڈامس کی قبر کشائی کے متعلق اس دلچسپ مگر حیران کن سچے واقعے کا ذکر کریں گے، جس کو یاد کر کے پورا مغرب خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مئی 1791 عیسوی کا واقعہ ہے، جب فرانسیسی انقلاب اپنے عروج کے دور میں تھا، جب بڑے بڑے سر کاٹ کر ظالم حکمران عبرتناک انجام کو پہنچے۔ 3 چرواہوں کے دماغ پر شراب کا نشہ ان کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی بدقسمتی انہیں دعوت قضا دے رہی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نشے میں بدمست ہو کر ایک شہرائے آفاق فلکیات دان نوسٹراڈامس کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ قبر ایک پرانے چرچ کے احاطے میں تھی، جس میں رکھا لکڑی کا تابوت 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے گل سڑ چکا تھا۔ نشے میں دھت ان تینوں اشخاص نے قبر کھود دی تو گلا سڑا تابوت ان کے سامنے تھا۔ تابوت کھلا تو جیت کی خوشی میں کہکہے لگانے والوں کی آواز ان کے حلق میں اٹک کر رہ گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کی حیرت کی وجہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ ڈھانچے کے گلے میں لٹکتی پیتل کی وہ تختی تھی، جس پر اس دن کی تاریخ یعنی 17 مئی 1791 بھی درج تھی۔ تختی کی پشت پر صاحب قبر آن جہان نوسٹراڈامس نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشن گوئی ایک ربائی کی شکل میں یوں درج کی تھی: انقلاب کے 2 سال بعد اور 5ویں مہینے میں 3 نشئی پرانی قبر کھودیں گے، 2 اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر تینوں افراد کا نشہ ایسا قافور ہوا کہ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور سر پٹ دوڑ پڑے، مگر انقلابی پولیس نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہیں انقلاب دشمن عناصر سمجھ کر ان پر سیدھی گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 موقع پر ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے مرتے دم تک پاگل رہا۔ یہ واقعہ مغرب اور سامراجی عوام و حکمران کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح خوف کا باعث اس لیے ہے کہ اٹل پیشن گوئیوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والے اسی نوسٹراڈامس کی ایک اہم پیشن گوئی کے مطابق امریکہ اور مغرب کی آخری تباہی کا مرکزی کردار کا مرکز صحرائے عرب کے قریب کسی پہاڑی علاقے کے قرب و جوار میں فعال ہوگا۔ شاید امریکہ اور مغرب کے مطابق ان کی تباہی کے حوالے سے نوسٹراڈامس کا مذکورہ وہ جنگی مرکز ممکنہ طور پر افغانستان اور پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے ہی قریب و جوار میں واقع ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نوسٹراڈامس کی باقی سچی پیشن گوئیوں کی طرح یہ پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہو۔